الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أولي الصدق والصفاء والوفاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر ولكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله جنہوں اندہ پڑھے جنہوں نہیں اندہ دی مجبوری ہونا پڑے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے جنین و جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہے جان یا رسول اللہ تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے وہاں سے اٹھے بھی تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابوں تمام تمہارے لیے
عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیں یا رسول اللہ، ہر طرف تیری داستان ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اب فرمانے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش ہوئے، فرش ہوئے، تحت الثرا ہوئے، کوئی ایسا لمحہ سیکنڈ خالی نہیں جہدے اندر تیری یاد نہ ہوتی۔ آپ فرمائے لفظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، تو جو ساز شہکار گون ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے۔ اور بھائی کنڈی لا دروازے میں، اس دروازے میں کنڈی لا دے۔ عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان جانے مراد، اب کدھر یا رسول اللہ، ہر طرف تیری ہی داستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا امن دلال مدینے دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مقدس اعلی بارگاہ دے اندر نہایت ہی ادب و احترام دے نال ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد سامعین حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی پاک مقدس اعلی بارگاہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ حقیرانہ فریاد ہے، مولا تعالی جل شانہ بدن عزیز دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا کو محفوظ فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، ہر حاسدین دے حسد نو شرینہ دے شرط نو طاغوتی طاقتاں تو رب ذوالجلال محفوظ فرما کے اسلام والی طاقت عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ذی الحجہ شریف دا مہینہ ہے، اج دی 7 ذی الحجہ شریف ہو گئی ہے۔ تمام دنیا دے اندر عالم اسلام سے ذکر خیر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اس کا عید ذبیح اللہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ یقیناً بڑی ہی عظیم قربانی ہے، بڑی عظیم قربانی ہے۔ ایتھے لوکی گنجائش ہون دے باوجود بھی رب دی رستے دے قربانی نہیں دیندے، بڑھاپے دی عمر جا کے پتر ملے ہوئے وہ بھی اکڑوتا ہوئے، پھر رب ذوالجلال کی طرف حکم بھی آ جاوے کہ ابراہیم اپنے پتر نو ساڈے رستے تے قربان کر۔ یہ جگرا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ہے یا ذبح ہون والے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دا ہے؟ بڑی عظیم قربانی ہے، اس قربانی کو باقی رکھ دے اور رب ذوالجلال نے حضور دی امت نو یہ قربانی عطا فرمائی۔ ہر یاد رکھنا قربانی ہر امت دے اندر رہی ہے، قربانی ہر امت دے اندر رہی ہے، لیکن وہ دے طریقے مختلف سن۔ گل تے توجہ رکھنی موضوع اہم ہے۔ قربانی ہر امت دے اندر رہی ہے، یعنی جو بھی نبی آیا ہے ان امت دیتی گئی ہے، اس امت اندر قربانی ضرور رکھی گئی ہے، طریقے مختلف سن۔ اللہ تعالی جل شانہ نے کرم فرمایا اپنے محبوب دے صدقے ساڈے تے، فرمایا جڑا تو رب نے فرمایا کہ جڑا جانور تساں ذبح کر دیو
آپ بھی کھاؤ غریبہ مسکینہ نو بھی کھواؤ، ایک اعزاز حضور دی امت نو حاصل کہ پتہ نہیں جاتا، وقت کافی لگ جانا ہے کہ موضوع الگ بن جائے گا، موضوع طویل ہو جائے گا۔ تو میں جس موضوع سے جناب کے سامنے ہم کلام ہونا ہے، جس چیز کی ضرورت محسوس کی تھی اس موضوع سے بولنا ہے۔ حکیم ہمیشہ نبض ویکھ کے دوائی دیتا ہے، مریض دے کہنے تے حکیم دوائی نہیں دیتا، حکیم خود بیماری ویکھ کے دوائی دیتا ہے۔ جی مریض دے کہنے تے دوائی دیتی جاوے وہ حکیم تا نہیں۔ تو جس چیز کی زیادہ ضرورت محسوس کی تھی نا کہ قوم اس کو لا علم ہے، سوچے کہ وہ قوم دے پلے قوم دے دامن اندر وہ گل پائی جائے۔ قربانی دے مسائل اور احکامات قرآن و حدیث کی روشنی کرتا ہے، جس موضوع سے جناب کے نال ہم کلام ہونے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا نے سورۃ حج آیات بینات نمبر 34 یاد رکھ لو نا، 3 تے 4 34۔ مینوں انگلش دمدی نہیں بھی ٹھٹھے میٹھے تے ٹھوٹھی بیٹھی جے میں دمدی نہیں مانتا سدا بجا نہیں مانتا۔ 3 تے 4 34 ان جا کو اگے 3 چلاؤ تے پیچھے 4 چلاؤ وہ 34 بن جائے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ فرمایا رب ذوالجلال نے کی فرمایا وَلِكُلِّ یعنی تمام، اور واؤ اور ہے لِكُلِّ قُلْ، کل سمجھاؤ گے نا۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی، اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپاؤں پر۔ کل سمجھ آیا کہ باب محاورہ ترجمہ دسے ہے، اگے ہم تفصیل سنو۔ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایمان والی جماعت کے لیے، ہر ایمان والی جماعت کے لیے، یعنی ہر ایمان والی جماعت کے لیے جو تم سے پہلے گزر گئی، جعلنا منسکا، مقرر کی ہم نے قربانی کی ہے، قربانی مقرر کی تھی۔ جعلنا منسکا، مقرر کی ہم نے قربانی کی ہے، قربانی یعنی منسکن سین دی زبر دے نال دا معنی یہ بنے گا خون بہانا، قربانی کرنے والوں کا ذبح کرنا۔ اب سمجھ آئی؟ آگے فرمایا لیذکروا، تاکہ وہ ذکر کریں، اسم اللہ، اللہ دا نام، کس دے جب تسی جانور ذبح کرنا ہے اس تے کدا ذکر کرنا ہے؟ اللہ دا۔ کی آکھنا ہے؟ بسم اللہ ہی، تکبیر کوئی نہ آتے، بسم اللہ اللہ بر، یعنی اللہ خدا نہ ذکر کرنا ہے۔ فرمایا لیذکروا، تاکہ وہ ذکر کریں، اسم اللہ، اللہ دا اسم، اللہ دا نام، علی ما رزقہم، ان پر جو عطا کیے گئے، یعنی جڑے تو دیتے گئے نے، من بہیمت الانعام، بے زبان چھپائے، بہیمت الانعام ہوتا ہے چھپائے، بے زبان چھپائے۔ اور یہ دی وضاحت خالق کائنات جل وعلا نے وہ 8 جانور نے سورۃ الانعام آیت نمبر 42 43 44 اندر دی تفصیل نقل فرمائی۔ وہ کیڑے نے؟ وہ 8 جانور نے، سمجھائی کہ نہیں؟ اٹھ، اونٹنی، بکرا، بکری، چھترا، چھتری، یعنی نر مادے کا ذکر فرمایا ہے۔
ہن کچھ لوگ ایتھے اعتراض کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل وعلا نے 8 جانوراں دا ذکر فرمایا ہے قرآن اندر، بکرا بکری یعنی نر مادہ، 8 دے جوڑا یعنی گاں بیل، کنے ہو گئے؟ اٹھ اونٹنی، کنے ہو گئے؟ بکرا بکری، چھترا بھیڑ، کنے ہو گئے؟ کچھ لوگ نے تے اعتراض کرتے ہیں کہ بھینس دی تے کٹے دی قربانی دی جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن نے ذکر نہیں آیا۔ میں آگنا بھی دمبے دا ذکر بھی تا قرآن نے نہیں آیا بلکہ قرآن کی کسی تفسیر بھی نہیں آیا۔ گل غور نال سننا، 8 سورۃ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 142 43 اندر رب ذوالجلال نے نا ذکر فرمایا ہے بھی اے جانور ذبح کرو۔ خالق کائنات جل وعلا نے بھی فرمایا من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام نہ چھپائے۔ انہیں دسو کہ بھینس تے بھینسا لے لو، ایک ہی چھپائے نہیں؟ چھپائیں جو ہے کہ نہیں ہے؟ 8 دا ذکر آیا ہے قرآن اندر، انہاں دی قربانی کرو، نر تے مادہ، گاں بیل، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، چھترا بھیڑ، انہاں دا ذکر قرآن اندر تفصیل لایا ہے۔ تو سوال پھر مسلمان اٹھتا ہے، اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تے نہ کوئی گائیں آئی سی، نہ کوئی بیل آیا ہے، نہ اٹھ نہ اونٹنی، نہ بکرا نہ بکری، نہ چھترا نہ چھتری، اٹھے تو دنبا آیا سی۔ تے قرآن اندر رب نے دنبے دا ذکر تو فرمایا نہیں۔ یہ تو پھر سوال ہی اٹھتا ہے کہ دنبے دی قربانی بھی تو پھر جائز نہیں نا۔ قرآن نے ذکر بھی نہیں آیا۔ وہ لوگ اعتراض اٹھانے دے دیکھو جی قرآن اندر ذکر نہیں آیا، اس واسطے سے بھینس سے کٹے دی قربانی جائز نہیں ہے، دمبے دا ذکر بھی تو پھر نہیں آیا، تو پھر عیدی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں قرآن دی تفسیر آ کے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے، دمبے دا ذکر حدیث مصطفیٰ اندر آیا ہے۔ یہ اندر آیا ہے حدیث مصطفیٰ اندر آیا ہے، دمبے دا ذکر حدیث مصطفیٰ اندر آیا ہے۔ اس واسطے میں بہیمۃ الانعام اللہ دے قرآن نے فرمایا یعنی بے زبان چھپائے، بے زبان چھپائے۔ تو بھینسا یعنی بھینس تے کٹا اے بھی بے زبان چھپائے نا۔ امام اعظم حضور سیدی و سندی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنا بھینس بھی گائیں دی ایک قسم ہے۔ حوالے جا کے اگے دینا، حوالے جا کے اگے پیش کرنا کہ صحابہ اکرام یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں ملتا کہ حضور نے بھینس یا بھینسے یعنی کٹے دی قربانی کرن دا حکم دیتا ہو یا کیتی ہوئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دا زمانہ شریف یا صحابہ دا زمانہ شریف، عرب شریف اندر مجھ پائی نہیں گئی، بھینس پائی نہیں گئی۔ ہجے بھی اتنے میرے خیال ہے کوئی نہیں، کسی کو ہمیں کوئی ہوئے دے ہوئے نہیں تک انہیں گاں بکریاں اونٹ ہی رہے نے زیادہ۔ نبی پاک علیہ السلام دا دور شریف یا صحابہ دا دور شریف اندر پائی نہیں گئی، اگر پائی جاندی تو حضور ضرور کر دے کیونکہ یہ بھی تو حلال ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ 12 مہینے سال دے 12 مہینے ہوندے نے، اودو کٹے دا گوشت اندر سٹنا جائز ہے، صرف اس موقع تے آ کے ظالمہ نجائز ہو جاندی تھی قربانی۔ تساں بازاریں نہیں گوشت لین جاندے ہو، ہر وقت تمہیں بیل تے ملدا ہے، مولوی بھی فون کردا ہے جاندے نا سی وہ کٹے دی قربانی جائز نہیں، وہ کٹا بھی فون کرتا ہے ہائی لو میں خطاب کے لیے آ رہا ہوں،
تے چھوٹا گوشت میں مرغے دا نہیں کھمدا، میرے واسطے ذرا کٹا بناویں، تے کٹیا اگے پیچھے کٹا کھا جانا ہے تے قربانی دے موقع دی نجائز دی قربانی۔ کم عقلی ہے، لفظ میں بہیمت ہی آیا ہے، تو بہیمت سارے جڑے حلال جانور سارے آ جاتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ شریف دندر یا صحابہ دے زمانہ شریف دندر وہ پائے ہی نہیں گئے۔ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ پائے ہی نہیں گئے۔ اس واسطے صاحب ہدایہ نے، بہت بڑے بڑے امام ہوئے نے، وہ فرمانے نے گاں دے اندر بھینس بھی داخل ہے، کیونکہ بھینس گائیں دی جنس دے وچوں ہے، جنس دے وچوں ہے۔ اگے فتاوی شامی شریف جتھوں تمام بندی وہابی اہل حدیث سارے مسائل اخذ کرتے ہیں، وہ بھی نقل کرتے ہیں الجاموس نوع من البکر، بھینس گائیں کی ایک قسم ہے، بھینس یا بھینسا یہ ایک قسم ہے۔ جانوراں دیاں مختلف قسماں ہوندیاں نے، جڑے اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی جائز نہیں ہے دی، زیادہ غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اپنے مولوی، انہوں دا فتاوی اہل حدیث ہے، انہوں نے اپنے مولوی لکھ کے جا رہے ہیں کہ یہ دی قربانی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، بھینس دا قرآن حدیث اندر ذکر نہیں آیا، لیکن یہ اجماع امت ہے، اجماع امت یہ مسئلہ ثابت ہے کہ انہوں دی قربانی کرنا جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو وڈا دا کائنات اندر کوئی عالم مان نہیں جمع ہے نا، تو تمام امت دے مسلمان دا متفقہ اس سے فیصلہ ہے کہ بھینس دی قربانی کرنا یا کٹے دی قربانی کرنا جائز ہے۔ جڑے اعتراض کرتے نے انہاں دے اپنے مولویوں نے لکھیا ہے کہ جائز ہے۔ وہ آپ آخ رہے نے کہ ہر پورا سال کٹے دا گوشت کھانا جائز ہے، چور چوری کر کے مننے تے گواں دی ضرورت نہیں رہندے۔ انہاں دے مولوی آپ آخ رہے نے کہ سارا سال کٹے دا گوشت کھانا جائز ہے، اس موقع دے آگے قربانی ناجائز کیوں ہے؟ انہاں قربانی کرنا جائز ہے۔ جدو ایدی قربانی جائز نہیں، پھر تا مجھ دا دودھ پینا بھی جائز نہ ہویا، ناجائز ہویا کہ نہیں؟ ضرور گل لین جائے کہ نہیں؟ اس واسطے ایدی قربانی جائز ہے۔ رب جدو کسی کو گل کراوے سچی تے بے ایمان دے منہ چوں نکل جاندی ہے، کوئی جلم دا مرزا ہے، بے ایمان، بے ایمانہ دا سردار، لنگتیاں دا سردار، منافقہ دا، وہ کو کسی نے سوال کیتا ایدی قربانی جائز ہے؟ میں سارے میں پڑھ کے آیا بیٹھا، ممبر تے بیٹھا، یہ نہیں بہ گیا، میں سارے نو سنے ہیں، اندے بیانات سنے نے سارے اندے، پھر انہاں دی خطب سارے دی پڑھیاں نے، پورے 8 دن لائے نے پڑھ کے سن کے انہاں بیانات، پھر آ کے میں بیٹھا۔ اور کسی نے سوال کیتا کہ علی بھائی ایک ہمارا سوال ہے، وہ بھونکتا ہے علی کتھوں تو لانتے ہیں، بھینس کی قربانی جائز ہے؟ انہاں جی بالکل جائز ہے۔ وہ بھی اگے یہی جواب دے رہے ہیں جڑا ناچیز نے دیتا ہے، انہاں جدو جائز نہیں پھر وہ دودھ بھی نہ پیو، پورا سال ہو کے کٹے دا گوشت کھاندے دودھ بھی نہ کھاؤ۔ چند لوگ شر پسند نے جڑے حضور دی امت دے فتنہ پانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ یہودیت دی طرفوں اٹھائے ہوتے ہیں۔ تو ساڈے اماموں نے جو فرما دیتا رد المختار اندر آیا ہے الجاموس نوع من البکر، بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ فتاوی عالمگیری سلطان اورنگزیب عالمگیر نے جڑا لکھوایا سی، او دے اندر بھی یہی گل ہے
فرماتے ہیں والجاموس نوعی من البک، بھینس گائے کی ایک قسم ہے، یعنی اس میں شامل ہے۔ اب سمجھ آ گئی نہیں؟ بھینس یا بھینسا بھی گائے دی ایک قسم ہے۔ اور اونٹ نے یعنی کئی قسم نے، اونٹنیاں نے یعنی کئی قسم نے، بکریاں نے کئی قسم نے، اے پہاڑی بکری، اے جنگلی بکری، فلاں بکری، انج ہے نا۔ جڑے حلال جانور گھر دے اندر جڑے پالے جاندے نے انہاں دی قربانی جائز۔ اچھا کدوں کیا کہ مرغی دی قربانی جائز ہے؟ کدے کیا نہیں، چوپائے دا لفظ آیا ہے۔ اچھا کدے کیا ہرن دی قربانی جائز ہے یا 12 سنگے دی جائز ہے؟ کدے کیا؟ کیونکہ فقہاء اگرچہ وہ حلال نے لیکن انہوں دی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان کا سمجھ آئی؟ بہیمت الانعام کا لفظ آیا ہے یعنی چوپائے، بہیمت من بہیمت الانعام یعنی بے زبان چھپائے۔ تو جو قربانی کرنی لٹانا ہے ادو اللہ دا نام ذکر کرنا ہے، ادو اللہ دا نام ذکر کرنا ہے، ذکر کر کے او دی قربانی کرنی، ٹھیک ہے؟ قربانی حلال ہو جائے گی۔ ان گل سمجھ آ گئی کہ بھینس دی یا بھینسے دی قربانی جائز ہے، کی ہے؟ تمام دے نزدیک جائز ہے۔ ہن اپنے اصل مسائل دی طرف آئیے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے ساڈا قربانی دے جانور جیڑا بھی لیاندا جاوے تمام عیب تو او پاک ہوئے، کی ہوئے؟ تمام عیب تو پاک ہوئے۔ اگلا مسئلہ سنو، جس جانور دے سنگ پدیشی ہون ہی نہ، بعض جانور ایسے ہوندے نے کہ انہاں دے سنگ پدیشی نہیں ہوندے، انہاں دے سنگ پدیشی نہیں ہوندے، فقہاء فرماندے نے اگر انہاں دے سنگ پدیشی نہیں انہاں دی قربانی بلا قرات جائز ہے۔ کی ہے؟ بلا قرات جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جانور ہے خریدے ہے، او دا سنگ ٹوٹے ہے، اتوں ٹوٹ گیا سرے تو یا سیر تو تھوڑا جا ترچھیا گیا ہے، او دی قربانی جائز ہے۔ ہاں اس جانور دی قربانی جائز نہیں جس جانور دا سنگ جڑ تو ٹوٹ گیا ہوئے، جس جانور دا سنگ جڑ تو ٹوٹ گیا ہوئے وہ دی قربانی جائز نہیں ہے۔ سمجھائی کہ نہیں آتی؟ نبی پاک صاحب الولاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث امام ابن ماجہ نے بھی، امام ترمذی نے بھی، امام ابو داؤد نے بھی نقل فرمائی ہے۔ حضرت براء بن عازب صحابی رسول نے آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم دے جانوراں دی قربانی جائز نہیں، 4 قسماں دے جانور دی قربانی جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑے جانور نے؟ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کچھ پلے بھی بہ رہے ہیں۔ میں نام خان دا نندے نے لگیاں نے موجہ دے لائی رکھی سونے ہاں آئے کسی دی ماں ماری ہوتائیاں کہ لگیاں نے موجہ دے لائی رکھی کوئی بہن جو آ رہے ہیں موجہ آبے لگی نا ساڑی وہ کام تو ساڑھے جائے کوئی نہیں۔ تو سم پوچھنا ہے کہ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، جی نہیں آئی تو دوبارہ سمجھا دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم دے جانوراں دی قربانی جائز نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیڑے 4 قسم دے جانور نے جنہاں دی قربانی جائز نہیں ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 کانا جانور جہاں کانا پن زہر ہو جاوے وہ دی قربانی جائز نہیں ہے، جنہ مرضی موٹا تازہ ہوئے سونا ہوئے وہ دی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
دوسرا جانور بیمار، جی بیماری زہر ہو جائے، جی بیماری زہر ہو جائے او دی قربانی بھی جائز نہیں۔ تیسرا جانور لنگڑا، جڑا چل کے قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہوئے وہ دی قربانی جائز نہیں۔ لنگڑے دی وضاحت اگے جا کے کرنا ہے۔ اگے اتنا کمزور جانور جنیاں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہون اندر گدا ہوئے ہی نہ، وہ دی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ کل سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ اور اگے میرے آقا علیہ السلام مولا علی راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تسی قربانی خریدن جاؤ، جدو تسی قربانی خریدن جاؤ تے جانوراں دے کن اکھ غور دے نال ویکھیا کرو۔ بندہ ٹرا کے تے ویکھ لیندا ہے لیکن کن دی طرف بات توجہ نہیں جاندی، اکھ دی طرف توجہ نہیں جاندی، رات نو اندھیرا ہوندا ہے۔ تو تاں سرکار نے فرمایا ہے جنوں قربانی دا جانور خریدن جاؤ او دے کن اکھ غور دے نال ویکھ لو۔ انہوں نے فرمایا وہ دی قربانی نہ کرو جانور دے جس جانور دا کن دا اگلا حصہ کٹے ہوئے یا جیدہ پچھلا کٹے ہوئے یا جیدے کن نو جیدہ کن پھٹے ہوئے یا سوراخ ہوئے دی قربانی، ٹھیک ہے؟ اس واسطے جدو بھی جانور خریدن جاؤ فقہا فرماتے ہیں اچھی طرح جانور دیکھو، او دے کان ویکھو، او دی سری ویکھو، پھر او دے اگر اُتے وال نے جد زیادہ ہے او دے والوں نے اس طرح ہاتھ پھیر کے اچھی طرح وال ویکھو وچ کوئی زخم تو نہیں۔ آج کل وپاری وہ نہیں رہے جڑے ایماندار سلطان عالمگیر دے دور میں، یہ دور نواز شریف دا دور چل رہے ہیں، بے ایمانہ دا دور ہے، وڈے بے ایمان نے تے تھلڑے ایماندار ہون گے، وڈے قوم لٹی جاندے نے تے چھوٹے معاف کرن گے۔ آئیے سمجھ اگے فرمایا جس جانور دے دند نہ ہون، جس جانور دے دند نہ ہون لیکن وہ دند جانور دندہ تو بغیر چارہ کھا سکتا ہے، جس جانور دے دند نہ ہون لیکن وہ دندہ تو بغیر چارہ کھا سکتا ہے، وہ دی قربانی کی ہے جائز ہے۔ جدو ہاتھ اشارہ تھلے کرنا سمجھو جائز، جدو نہیں کرنا پھر جس جانور دے دند نہ ہو لیکن چارہ کھا سکتا ہے کوئی دقت نہیں، وہ جانور دی قربانی بالکل جائز ہے۔ آئیے سمجھ اگلا مسئلہ یہ ہے فتاوی قاضی خان یا فتاوی سلطان عالمگیر دے اندر ہے جس جانور دے دند ہون لیکن ٹوٹ گئے نے کسی وجہ تو، جس جانور دے دند ہے سن لیکن کسی وجہ تو ٹوٹ گئے نے، اور انہیں دند فرمانے نے باقی نے، یعنی کچھ ٹوٹ گئے نے لیکن باقی ہے، جی دند تو دے انہیں باقی نے، وہ چارہ کھا سکتا ہے، او دی قربانی جائز ہے، او دی قربانی اگر نہیں کھا سکتا تو پھر او دی قربانی جائز نہیں ہے۔ آگے جے مسئلہ سمجھ جنہیں مسئلہ دس رہے ہیں خوابہ نہیں سونے اللہ دے مہربان کسے وضاحت کی تھی نہیں، کیونکہ تاپا کسے کہانیاں سنتے رہے ہیں جھوٹیاں ہی رنجے دیاں سنائی رکھیاں نے۔ دوسرا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے تے قربانی ہے واجب، جس بندے تے قربانی ہے واجب ہے، اس خود تے واجب ہے، لیکن وہ بندہ قربانی دا جانور لے آندا ہے، لیا کے اپنی طرفوں نہیں کرتا، اپنے باپ دی طرفوں کر دینا ہے، وہ قربانی وہ دے باپ دی طرفوں ہو جائے گی لیکن اس دے واجب باقی ہے۔ کی ہے
اس سے واجب ہے ساکت نہیں ہویا، باقی ہے۔ ہاں پہلے اپنی قربانی کرے، اس بعد اگر وسعت طاقت ہے تو 20 جانور لے آوے۔ کوئی ساڑھے ایسے لوگ ہیں نہیں، کیونکہ میں جانا تکبیرہ پڑھنا پوچھ لینا یہ جی میرے ابے دے نام دی ابا کتنے ابا فوت ہو گیا تے تیرے تو اپنی نے نہیں، میں نہیں کہتا میں پیو دی نام نہیں کرتا، پہلے اپنی بعد وچ ابے دی، پہلے اپنی کرو، پہلے اپنی واجب ہے، پہلے اپنی کرو، اگر پھر وسعت اور طاقت ہے تو پھر جا کے اگلا جانور لے آؤ۔ ایک جانور لے آ کے، مثال ہے 2 جانور تسی جانتے ہو، آخر یہ کہ ایک جانور دی قربانی میری ہے، ایک میں جڑے جننے بھی میرے مرحومین دنیا تو چلے گئے نے، میرا باپ، میرا دادا، میرے بہن، میرے بھائی یا کوئی بھی چلے گئے نے، میں ایک قربانی انہاں دی طرفوں پیش کر رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 20 میں نال لے آیا، بارے نے کرو جی پھر مسئلہ ہی غلط سی، مسئلہ غلط نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈھسلا نہیں، مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اب میرے کول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 20 ہے، ادھر آپ نے نقل فرمایا ہے کہ قربانی سب کی طرفوں کفایت کر جائے گی۔ دلیل کی ہے نبی پاک علیہ السلام 2 مہینے ذبح کرتے سن، 2 جانور ذبح کرتے سن، 2 جانور ذبح کرتے سن، ایک اپنی طرفوں، ایک اپنے غریب امت کی طرفوں۔ غریبہ تو کنڈا پلیت ہے، انہاں غریباں نو پلیت کہہ رہے ہیں جڑے پھونک دے نے کہ نبی علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھنا بھی جائز نہیں تے سرکار نو یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں۔ لکھ لعنت ایسے غریبہ تیرے جمن تے بھی لعنت دیا۔ 1400 سال پہلے میرے نبی پاک علیہ السلام تیرے نال ہمدردی کردے ہوا سرکار تیری طرفوں اپنی جیب وچ قربانی کر کے چلے گئے، تو ایتھے آ کے بھگنا سی سرکار دی ذات تے درود پڑھنا جائز نہیں ہے، دونوں یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں، لاکھ لعنت جمن تے حرام ہی کیتا ہی جس برتن کھاتے ہی اسے جی پیشاب کر چھڑی۔ انج ہے کہ نہیں؟ حضور غریبہ دے حامی بن کے آئے نے، حضور نے فرمایا مولا اے جڑی قربانی آل محمد دی طرفوں اور میری تمام غریب امت دی طرفوں میں کر رہے ہیں قبول فرما۔ تو دلیل یہ ہے نبی پاک علیہ السلام 2 جانور ذبح کرتے سن، ایک اپنی طرفوں، ایک حضور دی غریب امت دی، حضور اپنی غریب امت دی طرفوں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرمایا 2 جانور لے آندے نے، پہلے اس سے اپنے تے قربانی اگر واجب ہے تو پہلے اپنی کرے، پہلے اپنی کر کے جڑا دوسرا جانور اے آکھے اعلیٰ حضرت نے عظیم البرکت نے اگے مزید اضافہ کیتا ہے، اگر وہ آخر ہے کہ میرا آپ فرماندے نے کہ میرا تمام خاندان کی طرفوں اور تمام امت مرحومہ کی طرفوں جڑی دنیا تو چلے گئی ایک جانور میں انہاں دی طرفوں قربان کر رہا تو اعلیٰ حضرت فرماندے نے قربانی سارے طرفوں جائز ہو جائے گی، کی ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ آئے جائے کوئی نہ، وہ قربانی جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بکری ہے یا بکرا ہے کوئی جانور ہے وہ دی زبان کٹی ہوئی ہے، کی ہے؟ زبان کٹی ہوئی ہے لیکن چارہ کھا سکتا ہے، چارے کھان اندر کوئی دقت نہیں، وہ دی قربانی جائز ہے۔ اگر چارہ نہیں کھا سکتا پھر دی قربانی سست بہ گئے ہو نہیں یار مولوی کیڑے چکریں بہ گیا ہے، کوئی سر لاندا کوئی کسے کہانیاں سناتا ہے کیڑے چکریں بہ گیا۔ اصل مسائل نے اگلا مسئلہ جانور ایک پالے یا لیاندہ ہے، خود لیاندہ ہے یا خود پالے، کسے لیا کے دیتا ہے، کوئی بھی ہے، جانور پہلے ٹھیک سی، جانور پہلے ٹھیک سی
لیکن مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. کی ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے. آیا فقہا کو پوچھا گیا کہ حضور وہ دی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ وہ دی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ بدایا اور عنایت اندر ہے اگر وہ جانور چارہ کھا سکتا ہے جڑا مجنون تے پاگل ہو گئے، اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے وہ دی قربانی بولو تو صحیح نہیں، وہ دی قربانی جائز ہے. وہ دی قربانی کی ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے، قربانی جائز ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ جانور ایک قربانی واسطے خریدے ہیں، کسی وجہ تو انہوں چوٹ لگ گئی ہے، زخم آ گیا ہے، قربانی آن تو پہلے وہ زخم مل گیا، ٹھیک ہو گیا، دوائیاں دے نال ٹھیک ہویا ہے یا ویسے ٹھیک ہو گیا ہے، وہ دی قربانی بلا قرات جائز ہے. گل سمجھ آ گئی؟ اسے گل نو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا. اگلے مسئلے بتا فتاوی فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی دا. آپ فرماتے ہیں کہ بڑا جانور ہے، اٹھ ہے، گاں ہے، بیل ہے، بھینس ہے، کٹا ہے، جڑے بھی بڑے جانور نے انہیں چاہتے نے 7 حصے. کنے؟ او چاچا نور سوتا پہ اندر سدا کر. بڑا جانور ہے 7 حصے نے. کوئی نہ کہ میں صرف ادھر لگا، میری توجہ الحمدللہ سارے طرف ہے، میں ویکھ رہا کیڑا سو رہا، کیڑا جاگ رہا، کیڑا کدھر توجہ رکھ کے بیٹھا ہے. ممبر تے میں نہیں بیٹھ گیا، الحمدللہ کسے وقت مجدد نے بٹھایا ہے، اس ایسے نے بٹھایا ہے ہندوستان دے علماء بھی ہوتے کے چپ کر جاندے نے. فتاوی فقیہ ملت یا دیگر امامہ نے جنہیں فتاوی میں باقیہ نے نہیں لے آیا، صرف ایک ہی لے آیا، صرف بطور حوالہ. ورنہ ایک مسئلے دے حوالے دینا شروع کرنا اللہ دی مہربانی. انہیں میرے کو فتاوی جات نے نا ٹائم موک سکتا، اثر دی نماز دا ٹائم ہو جاوے، ایک مسئلے دے جڑے حوالے نے انہاں موکے. کیونکہ نہ میں گلی ڈنڈا کھیڑنا، نہ موبائل چلاواں، نہ میں کدھر جاواں، نہ آواں، نہ چغل خوری، نہ کچھ نہ کام ملے گی. تو فرمایا گیا بڑے جانور جو حصے نے 7، 6 افراد رل کے نا، 6 افراد رل کے وہ جانور خریدتے ہیں. 6 افراد رل کے جانور خریدنے ہیں. ہن 6 حصے تو انہاں دے ہو گئے، ہن 7واں حصہ باقی بچ گیا، اودا کی کرنا ہے؟ فقہا فرماندے نے کہ وہ جڑے 6 افراد نے نا وہ آخدے نے آپا پیسے کر لینے ادو اد، یعنی انہوں 6 حصہ تے تقسیم کر لینے. جڑا 7واں حصہ نا وہ آپ رل کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا کر دینے ہیں. کی کر دینے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا کر دینے ہیں. تو فقہا فرماندے نے انہاں دی قربانی سارے دی جائز ہے. کی جے انہاں دی قربانی جائز ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے جانور خریدے ہے، نال دیوار دے بنے ہیں، درخت ہے، دیوار ہے، کتھے بنے ہیں، ٹھیک ہے، بن کے کہنے پانی پلان لگے یا فوم ہو جاندے نے. تو دیوار ڈگ پئی ہے. کی ڈگ پئی؟ ہن پتہ ہے بھی اگر دیوار تو جانور کڑنے ہیں تو جانور انج مر جائے گا. ہن دیوار دے کہندا کافی ٹائم لگ جانا ہے. ہن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے جانور دا جیڑا اعضا انہاں نوں ملے، لت ملے، کوئی ملے، سر ملے، دم مل جائے، جڑی چیز مل جاوے، پیٹ مل جاوے تے رکھے تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ تکبیر پھیر دے، وہ جانور حلال ہو جائے گا. کی ہو جائے گا؟ جانور چھوٹا ہوئے چاہے بڑا ہوئے جانور کی ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. بعد دیوار سائڈ تے کر کے دے. آئی سمجھ؟ اللہ تم سمجھ دے دے. اگلا مسئلہ جانور صحیح سلامت سے، جانور صحیح ہے سی لیکن انہوں نے لٹان لگے ہیں، جانور کودے ہیں، زخم ہو گیا ہے، لت ٹوٹ گئی ہے، سنگ ٹوٹ گیا ہے،
پیٹ زخم آ گیا، سر آ گیا، فقہا کو پوچھا آیا قربانی جائز ہے؟ فرمایا بالکل ادو قربانی جائز ہے، جائز ہے۔ گل سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ آئیے چلو اگلا مسئلہ، کسائی ہے یا آپ ہے، جانور ذبح کرنے لگے ہے، چھری اینی تیز سی، یہ ایسی چھری اینی تیز ہے، انہیں بس کیا ہی ہے بسم اللہ اللہ اکبر دیو کرتا نہیں سیٹ دے ہو گئے۔ آیا یہ جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ ہاں جی بولو، آپ ہی مفتی تھی، آپ ہی قاضی۔ اے جانور بلا قرات حلال ہے، یہ ہے بلا قرات حلال ہے۔ اگلا مسئلہ، بعض لوگ مسئلہ اٹھانے نے جی حضور دی حدیث آگئی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار دا فرمان ساڈی جن تے جان بھی اس سے قربان ہے، سمجھائی؟ ساڈے نبی دی زبان ہے ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا، جنہوں نواز شریف عمران خان دا چنگا لگ دے چپ رہے تے جنہاں نے حضور دے ٹکڑے کھادے نے او بولے، میری گل حضور دے جنہاں نے حضور دے ٹکڑے کھادے میری گل انہاں دے نال ہے، جڑے سیاسی پارٹیاں دے غلام میری انہاں نال کوئی گل نہیں، میری غلام صرف کرنا دا جڑے حضور دے غلام نے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا نہیں، حضور دا فرمان ساڈی جن تے جان قربان۔ اور یہ حضور نے فرمایا 3 دن تو بعد گوشت نہیں رکھنا، بالکل برحق منگنا واسطے جا، لیکن وہ دی وجوہات سنو، وہ بھی حدیث مصطفیٰ تو دسنا۔ ایک سال نبی پاک علیہ السلام دی ظہری حیات شریف دے اندر، گل سمجھ آ رہی ہے؟ جڑے آکھدے نے 3 دن تو بعد قربانی دا گوشت رکھنا جائز نہیں، وہ حدیث مصطفیٰ تو رد کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث نو آ کے منسوخ کر دیئے، قرآن دی آیت قرآن دی آیات نے آ کے منسوخ کر دیئے، وہ پڑھی جاندی ہے لیکن وہ دے احکامات منسوخ ہو جاندے ہیں، کیوں جاندے نے؟ منسوخ ہو جاندے نے۔ ناسخ اور منسوخ دا پتہ ہونا چاہیے، سمجھ آئی؟ جڑا بھیڑ تے بکریاں چراندہ ہوئے انہوں دین دا کی پتا، جڑا ساری دیڑی کار دے ٹائر کھولے وہ آکھن میں دین مصطفیٰ دے گل کرا، انہوں بے وقوف تے پھوٹو نہیں آکھ دے، جڑا تیرا کام ہے تینوں سجدہ ہے، میں جو مڈے نو آکھا نہیں موہی انجنے دے انجنے کہنا استاد جی تھوڑا کام ہی نہیں ہے، تھوڑا کام بیان کرنا ہے، تو بیان کرو، ایک کام ساڈا ہے، جیدہ کام ہمیشہ انہوں سجدہ ہے، ایک کام ہے عالمہ دا، گڑیاں دے ٹائر کھولن والا بھی حدیث بیان کرے تے ادھے کو جا کے سمجھو تے قیامت دی نشانی نہیں بولتے نہیں جے، سارا دن چھریاں پھیرن والا کسائی کو جا کے پوچھو جی حضور دی حدیث کیویں، انہیں تینوں کی دسنا، انہیں کہنا بھا میں تے چھریاں پھیرنی ہم نے مینوں کی پتا، جے دسے گا تے اپنا کباڑا کرے گا نال تیرا بھی کرے گا، میرا مزاج سخت ہے لیکن گل سچی ہے۔ ایک سال غریب مدینے چ آئے، باہر مضافات دے باہر دے علاقہ دے غریب مدینے چ آئے، نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع تے اعلان فرمایا سی کہ قربانی دا گوشت 3 دنہ تو ود رکھنا تواڈے کسے واسطے جائز نہیں۔ اگلے سال جدو قربانی آئی صحابہ نے قربانی کیتی، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ کٹھے ہو کے گئے، عرض کی سونیا قربانی دا گوشت 3 دنوں تو رکھنا بد جائز نہیں، حضور نے فرمایا نہیں نہیں ہوں جنی دیر مرضی رکھو، وہ تو پچھلے سال غریب جو آئے سن تے تاں گیا سی، وہ سمجھ آئی جی حدیث دی گل حدیث تو سنائی ہے، گل سمجھ آئی؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جڑا میں پچھلے سال کو کیا سی نا وہ اس بنا دے گیا سی باہر دے علاقے جو غریب آئے ہوئے سن، میں کہے تسی سارا جے رکھ لیا تے پھر غریب رہ جان گے، تاں فرمایا رکھنا جائز نہیں بھائی 3 دن تو بعد کوئی گوشت نہ رکھے، تاں فرمایا سی وہ غریباں نے دیتا سی، حضور غریباں دے ہم ہی بن کے آئے سن کہ نہیں، تاں کسی نے کہا سی نا عربی سلطان آیا اچھیاں تے نیویاں دے
بولو تے صحیح نہ یار ائی ستے ہو یار سیاسی پارٹیاں دے نعرے لانے اور تواڈے گلے پھٹ دینے تے مینوں فرنٹ سیٹ ملے حضور دی تعریف دی گل ہے تے شرماندے ہو اچھی بولو ساڈے نبی دی زبان اے ساڈے واسطے قرآن بولو تے صحیح نہ یار سارا مجمع بیٹھو میں انگریز دا سپیکر لا کے سائڈ تے کرنا جی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میری آواز تواڈے سارے نوں اونچی ہوے رکھے کیوں چکو شباب دا مال اندر نہیں گیا حرام دا مال اندر نہیں سٹیا حضور دی امت نال دھوکا نہیں کیتا اس واسطے فیض مصطفیٰ دا لجپال شفیع رضی اللہ تعالی صدقے ملے اونچی بول یہ ڈر ڈر کے بولنا ہے اونچی بول عربی سلطان آیا آواز نہیں آئی عربی سلطان آیا وہ دیکھو اچھیا نیویاں دے سونا پر جو ہے سمجھ آئیے کوئی نہ بولو اگلا مسئلہ کھسی جانور دی قربانی بالکل جائز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی تھی فقہا فرماندے نے او دا کوئی ذرا زیادہ لذیذ ہوندا ہے کی ہوندا ہے زیادہ لذیذ ہوندا ہے توجہ ہے جی بولو تے صحیح نہیں یار اگلا مسئلہ دو بندے اگر رل کے قربانی کر دے کی دو بندے رل کے مثلا قربانی رل کے کیویں کہ چھری دونوں بندیاں نے پھڑی ہوئی کنہاں نے دونوں نے پھڑی دونوں رل کے پھڑ کے تکبیر کر رہے ہیں اگر ایک نے تکبیر پڑھی ایک نے نہیں پڑھی قربانی رام ہے ایک دی کفایت نہیں کرے گی حالت فرماندے نے کرو آخدا ہے کہ نہیں یار ایک دی کافی ہے مضمون پڑھ لیں دی ہوگی ٹھیک ہے ہم نے فرمایا میں قربانی بولو مانی جائز نہیں ہے دونوں پڑھیں ہاں تکبیر ایک بندہ کر رہا ہے باقی جانور پھڑ کے بیٹھے ہیں جڑے جانور پھڑ کے بیٹھے نے اگر پڑھ لیں تو انہاں دے واسطے جائز ہے کہ نہیں پڑھتے کوئی حرج نہیں لیکن جڑا چھری چلا رہے ہیں نا انہاں واسطے یہ پڑھے نا بولو او پڑھے سمجھ آئے گی کوئی نہ اگلا مسئلہ کھل ہے کھل اور حکمران تواڈیاں کھلا نہیں اندر میں تواڈیاں نہیں لاندا میں ویسے کھل دا مسئلہ دسدا پیا اے پت جنے مرضی لا لین میں کہا پتر تسی جنے مرضی بجٹ پیش کرو حضور دی امت تے ظلم کرو تے اللہ دی مہربانی 5 سال تواڈی حکومت گنجیو پوری نہیں چڑھدی ویکھ لینا عید پڑھی دی دیر ہے جے فتنے فساد نہ پے جائے تو سانو بھی چشتی نہ کہنا سمجھ آئی آخر کسی وقت دے مجدد نے کہا میں تواڈیاں کھلا نہیں لاواں گا سمجھ آئی ایک عمران تواڈیاں لان گے اساں لان والے نہیں اساں گوان والے اعلی حضرت عظیم البرکت کو سوال ہویا کہ حضور سید زادے نو آل نبی اولاد علی نو یا بیٹا اپنے والدین نو کھل دے سکتا ہے فرمایا جائز ہے کہ تحفے دے طور دے سکتا ہے کی ہے بول دے نہیں جے جائز ہے دوسرا اگلا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اتنے شاید کی سنو پریشانی بھی لائق ہو جاوے لیکن ہون دے اساں سچ کر دیں دس قربانی دا گوشت اعلی حضرت کو سوال ہویا فتاوی فیر رسول دے اندر بھی ہے دیگر فتاوی جات دے اندر بھی ہے لیکن سب تو عظیم حرف آخر فتاوی اعلی حضرت عظیم البرکت دا فتاوی ربیع شریف جلد نمبر 20 ہے اب کو سوال ہے حضور قربانی دا گوشت یا عقیقے دا عین قاف ہے عقیقے دا گوشت عقیقہ جان دے ہو عقیقے دا گوشت کافروں دے سکتے ہو اب نے فرمایا نہیں خبیث شیعہ خبیث لوگاں واسطے طیب شیعہ طیب لوگاں واسطے روتے آندرا اوجری دیو کیونکہ اے پلید نے روتے آندرا کی نے اے پلید لوگاں واسطے گوشت پاک
طیب طاہر، یہ طیب اور طاہر لوگوں کے لیے ہے۔ اگر پوچھا کہ حضور جڑا دے دیندا ہے، فرمایا دے دیندا ہے لیکن قربانی ہو جائے گی، لیکن گناہگار ہوئے گا، رب دی بارگاہ توبہ کرے، آج تو بعد یہ عمل نہ کرے۔ کی کرے؟ توبہ کرے، آج تو بعد یہ عمل نہ کرے۔ بول دے نہیں جے جڑے مسئلے کھولیں جے اگے بھی سنے جے سچی سچی دس ڈنڈی نہیں مارنی، اللہ رسول دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ کھولن لگا عید دا، نماز عید دے بارے۔ بعد یہ آخری مسئلہ بیان کر کے جاتا ہے۔ پہلی امام نماز پڑھاندا ہے، نماز عید، کچھ لوگ لیٹ ہو جاندے نے، شامل نہیں ہو سکتے۔ قربانی کے مسائل تو بتھیرے نے، لیکن انہیں کافی نے، وقت تھوڑا باقی ہے، انشاءاللہ جو وقت زندگی نے وفا کی تھی تو عید کے کچھ 10 منٹ دے پھر اجازت۔ پہلی رکعت اندر امام تکبیرات کہہ چکے ہیں، امام تکبیرات کہہ چکے ہیں، اس تو بعد مقتدی شامل ہویا ہے، امام قرات کر رہے ہیں۔ کی کر رہے ہیں؟ امام کی کر رہے ہیں؟ قرات کر رہے ہیں۔ توجہ ہے جی، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، کہ کئیاں نے چیز تے رہ بھی جانا ہے، کئیاں نے رہ بھی جانا ہے۔ سن لو، آکھ دے وہ مسئلے غلط نے، دنیا کائنات تک کوئی لیا مسئلہ غلط ثابت کرے پھر آکھیں ان تساں سنے نا کسے کہانیاں، مسئلے آج تک کسی نے کھولے نہیں، اور تساں دا ساڈا احسان نہیں دے سکتے سی، الٹا الٹیاں چالاں چلیاں نے۔ خیر میاں صاحب فرماندے سن، بے قدرہ نال پیار ودھا کے دکھ اٹھایا بھارا، او بے قدرہ نال پیار ودھا کے دکھ اٹھایا بھارا، دل بھی ٹوٹا تے آس بھی مکی ہو جا بے قدرہ یارا، اور تساں قدر ہی نہیں کیتی۔ الٹا آخدے جی مسئلے ہی غلط نے، جڑے دس رہے ہیں خبر نہیں سنے، کسے کہانی ہی سن دے رہے ہو۔ پہلی رکعت امام صاحب پہلی رکعت دیا تکبیرہ کہہ چکے نے، اس بات تسی آ کے شامل ہوئے، نماز عید کی گل کر رہے ہیں، وجہ رکھنا عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، مسئلہ ایک ہی ہے۔ پہلی تکبیرہ امام کہہ چکے ہیں، اس بات تسی آئے ہو، امام قرات اندر شامل ہے، امام قرات کر رہے ہیں، شروع ہے قرات۔ ان فقہاء فرماندے نے، امام شامی علیہ رحمہ ورگے فرماندے نے، شاہ سلطان عالمگیر نے فتاوی عالمگیر نے فرمایا کہ او تکبیر آ کے پڑھ کے اپنی باقی والی تکبیراں پوریاں کرے۔ کی کرے؟ امام قرات نو لگا تے لگے رہے، امام دی قرات جاری رہے، تو نہیں آکھنا امام دی قرات جاری تے میں کہ ہن وہ اپنی بقیہ جو تکبیراں 3 رہ گئیں، سن 3 ہوندیاں نے 4 ہوندیاں نے، کتنی ہوندیاں؟ ہاں 3 ہوندیاں نے، پکی گل جے؟ میں پہلی دے پوچھدا پیا یار، اچھا چلو ٹھیک، اور سال تو بعد ہم دینا بول بھی سکتے ہیں نا، قوم مولوی دا عیب تو نہیں بولتے، لیکن دین دا مسئلہ وہ بول جاتے ہیں۔ مولوی نے گل ہے نا 6 سال پرانے بھی تو بھی کٹ کے لے آتے ہیں، ہاں مینوں پتا سی وہ فلانا ٹائم فلانا دے فلانی تاریخ مینوں یاد ہے، نہیں یاد دین دی گل پتہ نہیں مولوی صاحب ملک ہیں وہ اپنی تکبیراں اس بعد نال شامل ہوئے۔ ہاں اگلا مسئلہ یہ ہے، امام قرات کر کے رکوع جا چکے ہیں، کہ رکوع امام نہ پائے، ہن وہ امام دے نال سنا چھڈ دے وے، سمجھائی بلا بسم اللہ چھڈ دے وے، بس انج بن کے کہہ کے انج کر کے تے رکوع چلا جائے۔ ہن رکوع ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے وہ رکوع اپنی تسبیحاں پوریاں کرے گا، تکبیراں جڑیاں نے تکبیراں پوریاں کرے گا۔ کی کرے گا؟ تکبیراں پوریاں کرے۔ اگر ٹائم ہے تو پھر ہوں تسبیحاں آکھ لے جڑیاں کیڑیاں آکھ دے نے، اچھی بولو، اور میری سٹی قوم اچھی بول، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ ہوں تسبیحاں پوریاں۔ آگے جو سمجھ کوئی نہ، ٹھیک ہے۔ ہاں اگلا مسئلہ یہ ہے، امام صاحب نو سجدے چ پایا، کتنے پایا؟ سجدے چ۔ ہن نیت کر کے امام دے نال سجدے چ چلا جاوے، اودیاں جڑیاں تکبیراں فوت ہو گئیاں نے بس ٹھیک رہندے۔ ہن جدوں امام صاحب سلام پھیرے گا، اودی ہن رکعت رہ جائے گی، رہی سی ایک رکعت، وہ ہن دوبارہ جدوں اٹھے گا نا
وہ پہلا کی کرے گا؟ کی کرے گا ایسا دیکھ لو، پہلا کی کرے گا؟ ہاں تکبیرہ کرے گا، پھر کی کرے گا؟ قرات کرے گا، اس بعد وہ پھر اپنی بقیہ رکعت پوری کرے گا۔ اب سمجھ آ گئی یہ کوئی نہ؟ چلو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اگلا مسئلہ یہ کہ غالب گمان ہے کہ امام میں رکوع پایا ہے لیکن میں کھڑا تکبیرہ کہہ لواں گا کہ پھر رکوع چلا جاواں گا، تو پھر افضل وہ واسطے ہے کہ کھڑا تکبیرہ کہہ کے پھر رکوع چلا جائے، اگر نہیں تو پھر بہتر ہے رکوع جا کے تکبیرہ کہہ دے تسبیحاں بعد جا کے، ٹھیک ہے؟ تکبیرہ واجب نے، تسبیحاں بولو نا یار، جڑے آپ رکوع سجود تسبیح پڑھنے کی ہے بولو، شرمایا مطلب ہے کچ پاک کے دین تے ٹائم ہی نہیں دیندے، رشتہ داراں واسطے ٹائم ہے، محلے داراں واسطے ٹائم ہے، امام دی غیبتاں کرنی ہون، محلے داراں نے کرنی ہون، بھائی نے کرنی ہون، بہناں نے کرنی ہون، غیبتاں چغل خوریاں کرنی ہون، ساڈے کول ٹائم دین مصطفیٰ واسطے ٹائم ہی نہیں ہے۔ انہاں دین نو ٹائم دیندے 8 دن بعد کدے مسجد آ پڑے ہو کوئی نہ، ہن سانو کچ پاک کے کہ یہ سنت ہے کی ہے، اور تسبیح پڑھنا سنت ہے کی ہے جے تے تکبیرہ کی جے بولو واجب نے، اونچی بول، اللہ دا بندہ اونچی بول، واجب نے۔ اچھا اگلا مسئلہ ہے سنو، پہلی رکعت مکمل ہو گئی، امام نے دوسری رکعت بھی رکوع پایا ہے، دوسری رکعت بھی امام نے رکوع یا سجود پایا ہے، تو ہن دوسری رکعت دی تکبیرہ رکوع کہہ لے گا، اگر رکوع نہیں پایا تو سجدے پایا ہے، تو پھر امام صاحب جو سلام پھیرے گا وہ سلام نہیں پھرے گا، کھڑا ہو کے جی نماز امام صاحب نے پڑھائی سی وہ پہنچ لیکن انہوں جماعت کا ثواب پتہ پورا ہو گیا، کی ہو گیا؟ انہوں پورا ہو گیا ہودا، باقی یعنی نماز وہ اپنی مرضی پڑھے، ٹھیک ہے؟ تکبیرہ کہے گا، پھر قرات کرے گا، پھر رکوع سجود کر کے پھر قرات کرے گا، دوسری رکعت پھر آخر تک تکبیرہ کہہ کے رکوع سجود کر کے پھر سلام دے گا، ایک دے گا۔ ہاں اگر انہوں خدشہ ہے یار میں لیٹ ہو جاؤں گا، امام خود میں شروع ہو جائے گا، اشہد ان محمد عبد الرسول تک پڑھ کے سلام پھیر دے تاکہ اسلام آندہ وہ دی بےزتی نہ ہوئے، اٹھا دے سلام پھیر دے۔ اچھا آگے نماز پر نماز سے آیا ہے، امام نماز پڑھا کے فارغ ہو چکے، ان فقہا فرماندے نے وہ تلاش کرے جتھے کو لیٹ نماز ہوندی اتھے جاوے، اگر ہو چکی سارے پاسے، فرمایا ہوں پریشان نہ ہوئے، در مختار اندرے ہے وہ 4 رکعت نماز چاشتیاں پڑھ لے، سمجھو انہیں عید دی نماز پڑھی، جیڑی پڑھ لے بھی سمجھو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ کہ کسی نے کوئی مسئلے نال اختلاف ہوئے بڑا خادم حاضر ہے، جڑے مسئلے بیان کیتے نے نعت خانہ دے واسطے لوگ نہیں، گل سمجھ آ گئی جے؟ نعت خان جو ہے نا 5 دن میں تیار ہوتا ہے، عالم دین کو 30 سال لگتے ہیں، لیکن آپ بھی ڈڈو بے ایمان ہے، نعت خان نعت پڑھتا ہے، خدمت نعت خان دی کرنے، عالم دی آپ بھی کوئی نہیں کرتے، یہ نہیں وہ نعت خان گاؤں لگیاں نے موجہ دلائی رکھی سونے ہوندا مینوں روپیے ملدے پین، تے جڑا اگے بیٹھا ہوندا خیر میریاں موجہ لگیاں نہ نماز نہ کچھ نہ خان نعت خان دی ایک نعت سننی ہر شاہی بخشے گا، میں ایک نعت خانوں سنیا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالات شریف پڑھے تھے، ایک نعت خانہ نعت پڑھے پیا اگے جاوے سب سونیا تو سونا ہے، نعت بڑی بالکل بھی ہے سارے سونے تو چہرہ حضور دے سونا ہے، سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا او تکیا نصیبہ والیاں نے جلوہ حضور دا۔ یہ شربانی شرکپور دا بادشاہ آپ تھلے منہ کر کے بیٹھے سن، جدو نے کہنا سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا، آپ نے انج نگاہ تے کر کے ویکھی نا تے پاک میں آپ بڑی بندے سن، میری تو کچھ نہیں، آپ بڑی اچھی بڑی پاک بندے سن، آپ نے انج کر کے ویکھیا تے وہ آلو جی میں چھلے ہوندا ہے، آپ کھڑے ہو کے سجے ہاتھ لیا کے ایتھے رکھیے تے مار کے فرمایا یہودیا چہرہ یہودیت دا تے آکھنا سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا، وہ ظالمہ یہ حضور دا غلام ہے،
تے حضور دے چہرے تے سنت مصطفیٰ سی ظالم تیرے چہرے تے کیوں نہیں بے ایمانا تیرے تے کیوں نہیں جب تو آخنا سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا ظالمہ تیرے چہرے تے داڑھی کیوں نہیں تو یہودی دا غلام بڑھیا بیٹھا ہے تو جھوٹ مار رہے ہیں کہ میں حضور دا غلام بولتا نہیں ہے نات خانہ دے واسطے لوگ نہیں ایسا مسئلے بیان کرنے ہیں نات خان 5 دن تیار ہوندا ہے عالم 30 سالیں تیار ہوندا ہے یاپا بھی ڈیٹو بے ایمان ہے نات خان دی خدمت کرنے عالمہ دی کوئی نہیں ایج نہیں ہن جن پوچھو ہن میں علماء کو جو کیا یار اپنے بچے عالم نہیں بنتے قاری صاحب عالمہ دی قدری کو نہیں عالمہ دی کوئی خدمت نہیں کرتا نات خان بناؤ آرام سنا 4 مائی ادھر سٹو 4 ادھر سٹو 4 آرام سنا جیباں بھریاں دے ہو گیا نات خان شراب پی نات خان جوئے کھیڈن نات خان نمازاں چھڈن ہے جناب تساں بھی پکڑے جاؤ گے یاد رکھنا نات خان شراب پیندے نے نور سلطان ہے کہ یہ بھی شراب پیندا ہے شہباز قمر فریدی شراب پی کے آندے نے بڑے بڑے صدنے اساں اوے اپنے ائمہ مساجد جڑے تواڈے ائمہ مساجد 12 مہینے تواڈی خدمت کردے نے جنازے پڑھان اذاناں پڑھن بڑے مردے نواز سارے کام کرن تے کدے انہاں دی بھی خدمت نہیں کیتی جی کئی عالم شودے تے میں کو اندے نے روندے نے میں کہ ہر پاسے جناب یہی حال پریشان ایک نات خان میں ایک جگہ گیا نات خان نات بڑے پیا پھڑ گیا سا میں کرام گدایا گلیاں ہون مدینے دے ہٹے مقدر جمن تے ایتھے آ کے ہاتھ آسا پھڑ کے مدینے دی گلیاں چ ریال منگنا ہے ظالما حضور دی بارگاہ جا کے باؤ حضور دی بارگاہ جا کے شفاعت منگ سنیا ساری زندگی تیری غریب امت نو لٹدا آیا جے ہن تیرے دربار تے آ گیا تے سنیا ہاتھ جوڑ کے آکھنا مینوں معافی ہوا دے میں کہا اوتھے جا کے ریال منگ پاکستان دے لوگاں نو لوٹ کے گیا ہے ہن اوتھے جا مدینے گلیاں جو تاکہ لوگ سمجھن کہ منگن والا ہے پاکستانی پہلے ہی بدنام نے انہوں نے منگن دے بادشاہ نے خیر اللہ بڑے جدو جا کے منگنے تو چھوٹے کیوں نہ منگن بولتا نہیں چھوڑے اپنے بچے نو عالم بنا نات خان بنانا برا نہیں نات خان بنانے تے حضرت آسام جیسا بنا نات خان بنا نہیں تو احمد رضا فاضل بریلوی جیسا بنا نات خان بنانا تاجدار گولڈا جیسا بنا نات خان بنانا کہ بلا جیسی صاحب جیسا بنا بے لاش بنے دلوں درد اٹھے ہوئے اب فینسی ناتاں خان نہ سنیا کر لوگ دی ماں مریض لگی آنے موجہ دل ہی رکھی سنیا ابھی وہ دی ماں مر گئی تیری موجہ لگے کہ رویے جو آ رہے ہیں انج نہیں دعا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کامل ہدایت عطا فرمائے حضور کی امت مسلمانوں دوسرا یہ ہے جمعہ دا ویسے 10-15 منٹ اگے لے جائی دے حضور دی امت دا محبت تے پیار ویکھدے کنا کہ حضور دی امت حضور دے دین نال پیار کردی باہر جا کے گلاں کردی کہ خوش ہوندی سمجھائی تان لے جائی دے سانو کدی پریشانی قیامت آواز پہ کہ حق بیان کرنا لگے کدھر ہو گے چلو اسا ہونا جو نہیں انہاں دے خادمہ تے نہ بولے گا سانو کدی پریشانی ہے اور ٹھوکا کھا کے ہمیشہ ملدا ہے صلہ بلال نو مارا پیا کتھے کتھے مارا کھا دیا اسلام دی خاطر مسلمان توجہ کر پھر وقت بھی آیا فتح مکہ آیا میرے محبوب نے فرمایا بلال اج کعبے دی چھت تے چڑھ جا بڑے بڑے کفار لشکرے لمبردار سردار تھلے بیٹھے سن حضور نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ حالانکہ حبشہ جو چلیا سی غلام سی اسلام میں غلام نہیں دیکھا جاتا اسلام کے اندر ایمان دیکھا جاتا آج کتنی سونیا بڑی بڑی جگہ تے اذان پڑھیے کھانے کب والے منہ کیتا ہے سونیا آج دا حضور نے فرمایا میرے والے منہ کر کے اذان پڑھ میں پریشان ہو جاندے ہیں کئی دفعہ گل عائشہ پریشان میں کہ عائشہ پریشان نہیں ہونا کوئی سبب پڑھنا ہے لطف سجن دم بدم کار سجن گا گا ان بھی سجن واہ واہ بس اساں کدے کسی دی گلاں نہیں سنیاں لوگ لکھ صبح لے کے شام تک گالاں کنے سانو کوئی پریشانی نہیں اللہ رسول ناراض نہ ہو بس ایک ہی زندگی کا مشن ہے انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی تھی نماز عید الاضحیٰ 6:30 بجے بالکل رائٹ ٹائم ادا کی تھی ایک سیکنڈ بھی اگے نہیں ہوئے گا انشاءاللہ تانوں بھی پتہ ہے 5ویں 7ویں عید ہے کدے عید ہویا کہ
جمعہ تک کہ لے جانا کہ عید تو میں کدھر نہیں کیتا بالکل 6:30 بجے انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی ادا کی دی جائے گی وما علیہ الا البلاغ المبین.